اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، یعنی الکتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ توریت شریف ہے، اور فرقان سے مراد ہے یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، حق اور باطل میں یہ کتاب فرق کر دینے والی، یعنی تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، تہتدون ہدایت پاؤ تم، یعنی ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت قبول کر لو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پیدا کرنے والے کی طرف، یہ باریکم، یہ اس کا ترجمہ ہے، پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ انہوں نے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے مرتد وہ ہو گئے تھے نا، یعنی اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا نا، اسلام لانے کے بعد انہوں نے شرک کیا تھا، اور جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کرے تو اس کی سزا قتل ہے، سمجھ گئے؟ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہاری سزا یہی ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، پوجا ہے، تو وہ لوگ قتل کیے جائیں گے، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ لوگ ان کو قتل کریں گے۔ یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان، هو التواب الرحیم، وہ ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے حالت کو بدل دینا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ جو آپ عمل یعنی غلط برا عمل کر رہے تھے اس عمل کو چھوڑ دینا اور رجوع الی اللہ ہو جانا، اور اللہ تواب ہے، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی واپسی کو قبول فرماتا ہے اور اس کی معافی کو قبول فرماتا ہے، دھتکارتا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں آپ کوئی اگر غلط کام کر بیٹھیں، کسی کو ستائیں، اماں ابا ہی کوئی ایک مثال لے لیں، ستا دیں اگر کچھ، تو اماں ابا سے بھی اگر معافی طلب کرنے آئیں تو اماں ابا بھی کہتے ہیں یار تو نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، عموماً سنا ہے۔ تو اب جب اس حالت میں لیکن اللہ تعالیٰ یہ شکوہ نہیں کرتا بندوں سے، وہ فوراً، وہ بڑا تواب ہے، وہ بڑا تواب ہے، یعنی بندوں کی توبہ فوراً قبول کر لیتا ہے، رجوع الی اللہ ہوتے ہیں تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سبقت رحمتی علی غضبی۔ یہ عبدالسلام بن محمد کا ترجمہ بھی سن لیجیے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچھڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تواب ہے نا، تو اس لیے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، مطلب تھوڑی بہت نہیں، بہت زیادہ۔ تو الکتاب سے ہاں مراد کیا ہے؟ یہ تورات شریف ہے، اور فرقان سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز سے مراد معجزے بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور قوت فیصلہ بھی ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی تھی۔ اب یہاں پر ہم آپ کو یعنی تفسیر طبری کے حوالے سے ایک حدیث شریف سناتے ہیں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو بچھڑے کے مجاور بنے بیٹھے تھے گوٹھ مار کر بیٹھ گئے، اور جو لوگ مجاور نہیں بنے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے، اور ان پر ایک سخت تاریکی چھا گئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، یعنی اندھیرے میں۔ پھر اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس کی بھی۔ اب
ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ بہت سے لوگ اس پر باتیں بناتے ہیں نا اسلام کی سزا پر، کہ اسلام کی سزائیں سخت ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو تھوڑی دیر نا اپنے حکمرانوں پر، اپنی حکومتوں پر غور کرنا چاہیے کہ جن کو یہ چیزیں اتنا زیادہ یعنی بہت یعنی تکلیف دیتی ہیں. اسلام کے نام پر تو لوگوں کو بہت ساری چیزیں تکلیف دیتی ہیں، لیکن ذرا غور کریں کہ ان کے گناہ کی نوعیت کیا تھی، کہ ان کے جرم کی نوعیت کیا تھی. یہ جرم جو ہے صرف مذہبی قسم کا نہیں تھا، بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی تھی. کیونکہ مصر سے ہجرت کے بعد فلسطین میں ان کی جو نوخیز حکومت جس بنیاد پر ان کی استوار ہوئی تھی یا کی جا رہی تھی، وہ عقیدہ توحید ہی تھا. اور توحید کا انکار حقیقت میں کیا تھا؟ اس ریاست کا انکار تھا جو کھلی بغاوت اور صریح یعنی کہنا چاہیے یعنی عذر بھی تھا اور غداری بھی تھی. جس طرح آج اگر کوئی حکومت چاہے کتنا ہی وہ اپنے آپ کو بنے بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ بہت کشادہ نظر ہے، بہت روشن خیال ہے، کتنا ہی وہ اپنے آپ کو یہ دعوے کرے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو کیا کرے گی؟ کوئی فرق کرے گی؟ اپنی رعایا کو کوئی فرد نہیں چھوڑے گی جو یعنی اس کی بنیاد کو اکھاڑے. کوئی اگر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے کہ میں تو حکومت کا تختہ الٹ دوں گا، تو کیا ہوگا؟ یا تو جیل میں بند کر دیں گے، یا تو اس کو مار دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، ہے نا. تو جو بھی ایسا کرنے کا یعنی جرت بھی کرے گا نا، جبکہ ظاہر انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن باغی کو کوئی برداشت نہیں کیا جاتا. باغی کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، اور اس کو باغی کا نام دے کے فوراً مار دینے کے، فوراً گولی مار دینے کا حکم ہے. کوئی کسی کی سلطنت میں اگر داخل ہو جائے، مثال کے طور پہ کوئی پاکستانی انڈیا کی سرحد پہ چلا جائے اور کوئی انڈین پاکستان کی سرحد پہ آ جائے بغیر اجازت کے، بغیر ویزے پاسپورٹ کے، کیا ہوگا؟ جو فوج کے لوگ کھڑے ہیں سرحدوں پہ، ان کو حکم ہے دیکھتے ہی گولی مار دو. اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ بہت یعنی کتنا یعنی سخت قسم کا قانون ہے. تو بھائی پوچھ تو لو، کم سے کم تحقیق تو کر لو کہ بندہ آیا کس لیے ہے. کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. یہاں ہماری سرحد پر آیا ہے نا، کوئی بکری چرانے کے بہانے کوئی داخل ہو جائے، مار دیا جاتا ہے. کوئی مچھیرا جو ہے وہ مچھلی پکڑنے کے چکر میں کوئی سمندر کی سرحد کے ذرا تھوڑا سا کراس کر جائے تو فوراً جیل میں سڑا دیا جاتا ہے پکڑ کے. کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ کس طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہیں، کتنے سخت قوانین ہیں. کبھی کوئی نہیں کہتا، کوئی آواز بلند نہیں کرتا. جب اسلام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ چوروں کو بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاٹو بھائی، یہ تو بہت سخت سزا ہے، اور تم جو چاہو یہ کرو تو کوئی سزا نہیں ہے. تم چاہے تو ایک جو ہے کنٹینر میں جو ہے چھوٹے سے کنٹینر میں 100 لوگوں کو بند کر کے اور اس میں جو ہے مار دو، تو یہ کوئی سزا نہیں ہے. تم پیچھے ہاتھ باندھ کر کے، گردن کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ٹخنوں سے باندھ کر کے اور جیلوں میں جس طرح چاہے سڑا دو، کوئی سزا نہیں ہے. یہ کوئی سختی نہیں ہے. اسلام کی جو سزا ہے، اسلام کے باغی کے متعلق اگر کوئی اسلام نے سزا مقرر کی ہے، اس پر لوگ بڑے واویلا کرتے ہیں. مطلب یہ دو قسم کی باتیں، دو رخی دوغلی باتیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسا یعنی ان کا جو ہے قانون ہے، کیسے ان کے خیالات ہیں. کیا اس وقت ان کی عقلوں میں کوئی بات نہیں آتی؟ ان کی تعلیم کہاں چلی جاتی ہے کہ اسلام کا باغی ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور ان کا اپنا باغی کوئی ہو تو پر اس پہ فرد جرم عائد کرنے سے پہلے اسے مار دو، اس سے پوچھو بھی نہیں کہ ہاں بھائی کیا ہوا، کیسے ہوا. تو اصل میں جرم کی جب نوعیت ہوتی ہے، جس قسم کا جرم ہوتا ہے، تو مجرم جو ہے نا اس کی سزا بھی ویسے ہی ہوتی ہے. پھر تو اسلام نے بھی اسی طرح کی سزا رکھی ہے کہ اگلے کو جو ہے نا پھر یہ دیکھ کے نہ ہو کہ پتہ چلا اگلے سارے جو ہے نا اسی جو ہے روش پہ چل پڑے. تو اسی لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان سے جو ہے کیا کہتے ہیں جو یعنی یہ غداری ہوئی تھی، جو انہوں نے ہٹ دھرمی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے کے بعد، تو اس لیے ان کو یہ سزا مقرر کی گئی اور اگلوں کو معاف بھی کر دیا گیا. جن لوگوں نے توبہ کی، جو قتل کے بعد جو بچ رہے، تو اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. اور یہی کیا کم ہے کہ ان کو توبہ کے بعد معاف کر دیا. توبہ کرنے کے بعد ان سب کو معاف کر دیا، اس توبہ کو ان کے لیے کفارہ بنا دیا، اور اس کے بعد ان کو جنت کا مستحق بنا دیا. یہ کوئی کم جو ہے کہ کتنے بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ کسی کو تھوڑی دیر کی سزا دے کے اور کہا جائے جاؤ تم آزاد ہو. تو لوگ اصل میں اسلام کی باتوں پہ غور نہیں کرتے، خواہ مخواہ بلا وجہ جو ہے نا وہ تنقیص کے پہلو ڈھونڈتے ہیں الزام تراشی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور سب سے اچھا قانون اگر ہے تو وہ اسلام کا ہی قانون ہے. ڈھونڈو، ڈھونڈتے رہو، سرگردہ رہو، ٹھیک ہے، ڈھونڈ کے مر جاؤ، لیکن کبھی بھی تمہیں اسلام سے بہتر کسی کا کوئی طریقہ، کوئی قانون نہیں ملے گا کسی بھی معاملے میں. اور اسلام جو ہے وہ کسی خانے کو اس نے خالی نہیں چھوڑا، ہر خانہ پر ہے،
ہمیں کسی اور کی کوئی محتاجگی نہیں ہے کہ کسی اور کی کتاب میں جائیں تلاش کریں کہ ہاں بھائی اس میں اسلام میں تو ملتا ہی نہیں یہ طریقہ، یہ قانون، یہ زندگی گزارنے کا کوئی یعنی ہمیں شعور ملتا ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ اسلام نے ہر خانے کو فل کیا ہوا ہے، ہمیں سارا کچھ اسلام نے دے دیا ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اسلام ایک بہترین، خوبصورت اور فطری دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی، اسلام کے قوانین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔